السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دلی مرکز لائیو بیان پر۔ یہ بیان چل رہا ہے عالمی امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا، تو آئیے ہمارا آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ تو آئیے لے چلتے ہیں آپ حضرات۔ اور مسجد کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن نے کھول کر کہا ہے کہ وہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے جو مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھیں گے۔ اس لیے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں واقعات ہیں۔ پھر اتنا ہی نہیں بلکہ مسلمان کے مسائل، بارشیں وقت پر ہوں، سیلاب نہ آیا کریں، زلزلے نہ ہوا کریں، مقدمات نہ پڑا کریں، بیماریاں نہ آیا کریں، قرضے نہ چڑھا کریں، الگ 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 ساری ان مسائل کو مسجد سے حل کرا کے دکھلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مقروض سے نہیں کہا کہ تم سودی بینک چلے جاؤ اپنے قرضے کا انتظام کر لو، مقدمات والے سے نہیں کہا کہ تم وکلا کر لو، رشوت دے کر مقدمات میں کامیابی حاصل کر لو، نہیں۔ مقروض سے نہیں کہا کہ تم کوئی سبب اختیار کر لو، بلکہ ان سب کو مسجد کی طرف آنے کا حکم دیا۔ صحابہ عادی تھے اس کے کہ جب کوئی بات پیش آتی تھی تو سیدھے مسجد جاتے تھے، کیونکہ مسجد میں آنا اللہ سے کہنا ہے، وزیر کوٹھی میں جانا تو وزیر سے کہنا ہے، سیدھی بات ہے۔ یہ فیصلہ کرو کہ اللہ سے کہنا ہے یا اللہ کے غیر سے کہنا ہے۔ صحابہ اس کے عادی تھے۔ ابو امامہ باہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرضہ اتنا ہو گیا کہ اس کی ادائیگی کی کوئی شکل نہیں تھی۔ فرمایا ابو امامہ اس وقت مسجد میں کیوں ہوا؟ یعنی کون سی حاجت تو مسجد میں لائی ہے؟ نماز کا وقت تو نہیں ہے، اس وقت مسجد میں کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا کہ اتنا قرضہ مجھ پر ہے، میں اس کی ادائیگی سے عاجز ہوں۔ اے ابو ماما، ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلا دیں کہ اگر تمہارے اوپر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو ادا ہو جائے۔ آپ نے دعا تعلیم دی، دعا سکھلائی۔ اللہ کے گھر سے مسجد کے ذریعے سارا نظام چلایا جاتا تھا کائنات کا، معمولی بات نہیں ہے یہ۔ آج مسلمان اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے کہتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آگ نکلی حرہ سے، پہاڑ کے اندر سے، جس نے سارے مدینے کو گھیر لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کی گئی مومنین آگ نکلی ہے، حضرت عمر کے زمانے کی بات تھی۔ حضرت عمر سیدھے مسجد میں گئے، سن 9 ہجری کے مسلمان تمہیں داری نماز پڑھ رہے تھے، فرمایا تمیم یہ آگ نکلی ہے، اسے سمیٹ کر پہاڑ میں داخل کر کے آؤ۔ حضرت دائی نے فرمایا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ ایک چنگاری ہے، اس چنگاری کو پہاڑ میں داخل کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ گئے اور آگ کو سمیٹ کر ایسا لے گئے جیسے چرواہا بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ آگے آگے آگ تھی، پیچھے بھی ذمہ داری، اس آگ کو گھیر کر لے جا رہے تھے۔ جب یہ امت مسجد سے جڑی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام سارا ان مسجد والوں کے حوالے کیا ہوا تھا۔ تم جس طرح چاہو رہو، جس طرح چاہو ہوائیں چلاؤ، جب چاہو بارش لو، جب چاہو بارش کو روک لو۔ یہ ایک عام مزاج تھا۔ بارش بند ہو گئی، صحابی نے مسجد کے دروازے پر آ کر کہا کہ یا رسول اللہ جانور ہلاک ہو رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں۔ ابھی آپ نے دعا سے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ بارش کے قطرے آپ کی داڑھی سے بہہ رہے تھے۔ اگلا جمعہ آ گیا، اگلے جمعہ میں دوسرا آدمی آیا، آ کر عرض کیا کہ جانور ہلاک ہونے لگے ہیں، پانی بھر گیا ہے، کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں، دعا کیجئے بارش بند ہو جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم مسجد سے نکلے تو دھوپ میں چل رہے تھے۔ یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ یہ تو صحابی تھے ہو گیا اور وہ تو اللہ کے نبی تھے اس لیے ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے سمت کو اس کے مسائل کے حل کے لیے اعمال مسجد سے اس کو جوڑا گیا تھا کہ تم حاجت لے کر مسجد میں آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عادی بنایا تھا صحابہ کو۔ دریائے نیل جس کی عادت یہ تھی کہ جب تک ایک لڑکی کو مزین کر کے اس کو زیورات پہنا کر حسین ترین لڑکی کا انتخاب کیا جاتا تھا اور اس کو زیورات پہنا کر اس دریا کے بھینٹ چڑھایا جاتا تھا
اس کو دریا میں ڈالا جاتا تھا، اس کے بعد دریا کا پانی اوپر آتا تھا، جس پر پورے سال علاقے والے پانی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ عادت تھی۔ اسلام آیا، اسلام نے آ کر جاہلیت کی رسومات کو ختم کیا، اس لیے کہ جاہلیت اور کفر کی رسومات وہ نقصان اور پریشانیوں کا راستہ ہے، اسلام امن و ہدایت کا راستہ ہے۔ وہاں معمول یہ تھا، وہاں سے لکھا مومنین، ان کا معمول یہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ان سے کہہ دو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یا تم ان سے کہہ دو اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی سے براہ راست خط لکھا دریا کے نام، خط لکھا دریا کے نام۔ دریا کوئی انسان ہے، کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے جسے خط لکھا جائے؟ وہاں والوں کے نام خط نہیں لکھا کہ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ یہ مت کرو، یہ نہیں لکھا کہ اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے، خط لکھا براہ راست دریا کو کہ اے دریا، میں تجھے مخاطب کر کے کہتا ہوں، اگر تو ایک قطرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر بہہ سکتا ہے تو بہہ کر دکھلا، اور اگر تیرا بہنا اللہ کے حکم سے ہے تو میں عمر ابن خطاب تجھ سے کہتا ہوں کہ اپنی عادت ختم کر۔ سنو، دریا کے نام خط، اور خط کو دریا میں ڈال دیا جائے، یہ دریا ہمارے خط پر ہمارے تابع ہو کر چلے گا، یہ دریا اپنی عادت پر نہیں چلے گا، کیونکہ ہم مسجد سے اس کو خط لکھ رہے ہیں۔ سوچو، کوئی ہے تصوری زمانے میں اس کا؟ جب مسلمان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو، حکام چاہیں گے تو ہوگا، یہ ہمارے فیور میں ہوں گے تو ہوگا، اگر حکام چاہیں گے تو ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے راستے خدا کی قسم کبھی نظر نہیں آ سکتے، کبھی نظر نہیں آ سکتے۔ تم اللہ کے گھر تو آؤ حاجت لے کر۔ ہم سمجھتے تھے اگر ایمان ہوتا تو حاجت لے کے مسجد میں آتا، اگر ایمان ہوتا تو حاجت کو لے کر مسجد میں آتا، اے اللہ روزے کے ساتھ تیرے گھر میں پڑا ہوا ہوں، تو مسئلے کو حل کر۔ ایمان نہیں ہے، اس لیے بھوک ہڑتال کر کے وزراء کی کوٹھیوں پر اپنے مطالبے رکھتے ہیں۔ یہ بھوکے ہیں، وہ اندر کھانے کھا رہے ہیں، یہ بھوکے ہیں، ان سے مطالبہ کر رہے ہیں، ان مسلمانوں کی بھوک کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو روزہ رکھ کر اللہ کے گھر میں آگے بڑھتا، ایمان نہیں ہے اس لیے بھوک ہڑتال کر کے احتجاج کرتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دستور ہے، جو اللہ کے غیر سے مطالبہ کرتا ہے یا اللہ کے غیر سے امید کرتا ہے، اللہ اسے اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنایا تھا کہ مسائل کا حل کا تعلق مسجد سے، تربیت کا تعلق مسجد سے، ایمان کی تکمیل کا، ایمان میں کمال پیدا ہونے کا تعلق مسجد میں ایمان کے حلقوں سے، یہ پکی بات ہے۔ صحابہ خود فرماتے ہیں، اور بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے عمل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے یہ ایمان کی تکمیل کا اور ایمان میں کمال پیدا ہونے کا ذریعہ ہیں۔ مسجد کو وقت دو، کیونکہ اللہ کا تعلق پیدا کرنا مطلوب ہے، مسجد نماز کے لیے نہیں ہے۔ نماز مسجد کا ایک عمل ہے، مسجد میں رہنا بذات خود ایک عمل ہے، اور تربیت کا اور دلوں کے اندر اعمال کی رغبت پیدا کرنے کی ایک جگہ ہے۔ جیسے اسپتال وہ جسم کے علاج کے لیے ایک جگہ ہے، اسی طرح مسجد کے اعمال، مسجد کا ماحول، کیونکہ فرشتوں کے پروں میں رہنا ہے اصل۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے آسمان ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر فرد اپنی تربیت کے لیے، اللہ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسجد کے لیے فارغ کرے،
یہ اصل بات ہے، اور دوسروں کو دعوت دے کر اس ماحول میں لائے، یہ ذمہ داری ہے۔ اپنے ماحول کو بدلو۔ جو آدمی اپنے ماحول کو نہیں بدلے گا دعوت سے، اس کا ماحول اس کو دین پر چلنے پر مجبور کر دے گا کہ میں کیا کروں، میرے حالات ایسے ہیں، میرا ماحول ایسا ہے، میں تو چاہتا ہوں دین پر چلنا، میرا دوست نہیں چاہتا، اس سے مجھے تعلق ہے، میں چاہتا ہوں دین پر چلنا، والدین کا مزاج نہیں ہے، میں چاہتا ہوں دین پر چلوں، لیکن میرا ماحول یہ حکام کے قوانین سے لے کر اس کے اپنے دوست اور متعلقین تک جتنی بھی اس کے اسلام میں چلنے کے لیے رکاوٹیں ہیں، خدا کی قسم اس کا واحد علاج یہی ہے کہ یہ دعوت پر آ جائے، اس کا واحد علاج یہ کہ دعوت پر آ جائے۔ ان کے حکام کے قوانین سے لے کر ان کے دوستوں کے اور ان کے گھر والوں کے کہ حد تک جتنی بھی رکاوٹیں ان کے دین پر چلنے میں ہیں، ان سب کا ایک ہی علاج ہے اور ایک ہی سبب ہے ان سے بچنے کا کہ تم دعوت پر آ جاؤ۔ اللہ تعالی ایسی مدد اور نصرت کریں گے کہ جو رکاوٹ تمہارے دین میں آئے گی، یا اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کر اسلام کا معاون بنائے گا، یا اس دعوت پر اللہ تعالیٰ ان کو راستے سے ہٹا کر تمہارے لیے راستہ کھول دے گا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ پہلا کام ہے کہ مسیح میں جمع ہو کر اللہ کی وحدانیت کو، اس کی عظمت کو، اس کی قدرت کو، جنت دوزخ کو سننے کی جگہ یہ ہے، کیونکہ دل میں اترنے کی جگہ یہ ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں اپنے پروں سے آسمان تک ان لوگوں کو جو مسجد میں جمع ہو کر اللہ کے احکام کے یا غیب کے تذکرے کرتے ہیں۔ یہ چیز اصل میں ہم سے غلطی یہ ہوئی، اجتماعی طور پر صاف طور پر کہتا ہوں کہ ہم سمجھے کہ گشت ملاقاتوں کے لیے ہے، گشت ملاقات کے لیے نہیں ہے، گشت تو اس مقصد کے لیے ہے کہ یہ مسلمان کسی طرح اپنے ماحول سے نکل کر مسیح کے ماحول میں آ جائے۔ گشت کا مقصد ہی یہی تھا، گشت کا موضوع یہی تھا۔ آپ صحابہ گشت کو دیکھیے، صحابہ گشت پر غور کیجئے نا، قم بنا، اٹھو ہمارے ساتھ، تعال بنا، آؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، کسی طرح نکلو اس ماحول سے۔ میں ایسا فرماتے تھے، ایسے گشت کیا کرو جیسے ڈوبتے آدمیوں کو غوطہ خور پانی سے بچا کر باہر لاتے ہیں، ایسے گشت کیا کرو جس طرح بھڑکتی آگ میں سے اس لائن کے ماہر لوگ بھڑکتی آگ میں سے بچوں کو، عورتوں کو نکال کر باہر لے آتے ہیں۔ جی ہاں، وہ ٹھہرتے نہیں اس ماحول میں، اس ماحول سے لوگوں کو باہر نکالتے ہیں۔ اصل گشت کا موضوع یہ تھا، صحابہ کی گشت کا موضوع ایمان کے حلقوں پر جمع کرنا ہے۔ میری بات سب یاد رکھیں جو میں کہہ رہا ہوں، صحابہ کے گشت کا موضوع صحابہ کو ایمان کے حلقوں پر جمع کرنا ہے مسجد میں، یہ صحابہ کے گشت کا موضوع ہے۔ اس لیے کہ ایمان کی تجدید اور اس کی تکمیل اس کے بغیر ہوگی نہیں، اس کے بغیر ہوگی نہیں، یہ پکی بات ہے۔ کیونکہ یہ رخ سامنے نہیں ہے، اس لیے لوگ آسانی سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ رخ سامنے نہیں ہے، اسی لوگ آسانی سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہمارے گشت کا موضوع ہے یہ بات یاد رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت مطلوب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو قدم اٹھاتا ہے مسیح کی طرف تعلیم میں شرکت کرنے کے لیے، یہ تعلیم کرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو مسجد کے ماحول میں آتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تو اس سے ایسے مل کر خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی اپنے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ استقبال کرتے ہیں مسجد میں آنے والے کا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، جو لوگوں کو دعوت دے کر اعمال مسجد میں لے کر آتے ہیں، اللہ تعالی ان کے دنیاوی کاموں میں فرشتوں کو مددگار بنا دیتے ہیں۔ اللہ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو، جاؤ یہ بندہ میرے گھر کے آباد کرنے میں اور میرے بندوں کو میرے گھر میں لانے میں لگا ہوا ہے، اس کے دنیاوی کام تم دیکھو۔ صحیح حدیث ہے کہ مسجد کے آباد کرنے والوں کے دنیاوی کاموں میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مددگار بنا دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں
کاروبار کا کیا ہوگا؟ کاروبار چھڑوانے مقصود نہیں ہے. 8 گھنٹے دکان پر بیٹھ کے دیکھ لو یا 16 گھنٹے بیٹھ کر دیکھ لو، روزی جو مقدر کی ہے وہ ملے گی. زیادہ دکان کو وقت دینے سے رزق بڑھ نہیں جاتا. اس پر تو ایمان ہے مومن کا. بلکہ آپ کو بتاؤں، ایک صحابی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، علم حاصل کرتے تھے اور دین کی باتوں کو سنتے تھے، دوسرا بھائی دکان بھی دیکھ لیا کرتا تھا. ایک بھائی وہ فارغ تھا مسجد میں اعمال مسجد کے لیے اور آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے. اس دکان پر بیٹھنے والے بھائی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں اکیلا کماتا ہوں، اسے بھی کھلاتا ہوں اور یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، دکان کو وقت نہیں دیتا. سنو، دکان کو وقت نہیں ہے. بھائی تم تو متوجہ نہیں ہو، آپ باتیں کر رہے. یہ دکان کو وقت نہیں دیتا ہے، میں اکیلا کماتا ہوں. آپ نے اس سے یہ نہیں کہا تم دکان کا وقت کیوں نہیں دیتے. نہیں، آپ نے اس دکان والے سے کہا کہ تمہیں دکان پر جو رزق مل رہا ہے وہ اس کی وجہ سے مل رہا ہے جو میرے پاس رہتا ہے. صحیح حدیث ہے. فرمایا لعلک ترزق بہ. یہ نہیں کہا اس بیٹھنے والے سے کہ تمہیں رزق مل رہا ہے اس کی وجہ سے جو کما رہا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ ایک کمانے والے تھی جو رزق مل رہا ہے، جو گاہک تیرے یہاں آ رہا ہے، جو تیری آمدنی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے جو تیرا بھائی میرے پاس رہتا ہے. جی ہاں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تربیت اور ہدایت کے لیے اعمال مسجد سے جوڑا تھا. میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، یہ پہلی صفت اور پہلا ایمان سیکھنے کا واحد طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دے کر مسجد میں ایمان کے حلقے میں لے کر آئیں. ہماری ملاقاتوں کے دوران مسجد عمل سے خالی نہ ہو. خلاف سنت ہے یہ خلاف سنت ہے کہ مسجد میں کوئی عمل نہیں ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں معمول یہ ملا کہ مسجد میں اعمال دعوت ہو رہے ہیں اور باہر کی محنت کے ذریعے لوگوں کو ان اعمال کی طرف بلایا جا رہا ہے، ان اعمال کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. اس طرح ہمیں ایک ایک کو دعوت دے کر، ہم خروج میں ہیں یا اپنے مقام پر ہیں، لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ حکمت سے، نرمی سے، پیار سے، مسجد کے فضائل بتلا کر، دعوت دے کر، خوشامد کر کے دعوت دے کر اپنے ماحول میں لے کر آؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو کیسے مسجد میں رکھتے تھے؟ سمامہ بن اسال 3 دن تک آپ نے مسجد میں رکھا اور 3 دن تک ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اسلام سے انکار کرتے تھے اور قتل ہونے کے لیے بھی تیار تھے کہ قتل کر دو میں اسلام قبول نہیں کروں گا. اللہ کی شان. 3 دن پورے ہوئے مسجد میں، فرمایا 3 دن پورے ہو گئے اس کے، اب چھوڑ، اب اس کو کھول دو. کام پورا ہو گیا، کھول دو اس کو. کیوں باندھ کے رکھا؟ کہ باندھ کے اس لیے رکھا تاکہ اس ماحول سے بھاگ نہ جائے. 3 دن گزرے. 3 دن کے بعد جب انہیں کھولا گیا تو یہ مسجد سے نکلے، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، واپس آئے مسجد میں اور کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے. مسجد کا اپنا اثر ہے، وہ ضدی سے ضدی دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دے گا. اور اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی کے مقدر میں ایمان نہیں ہے تو ایسی رکاوٹیں اللہ تعالی محنت کرنے والوں کا راستے سے ہٹا دیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہماری کوشش اور گشت وہ ایمان کے فریضے پر امت کو جمع کرنے کے لیے ہے، ایسے ہی ہماری محنت اور گشت امت کو نماز پر لانے کے لیے ہے. جنہیں مسجد میں لے آؤ ان سے نماز کا فریضہ ادا کرواؤ. سنو توجہ سے بات. ان سے نماز کا فریضہ
ادا کرواؤ. دیکھو میں کوئی بزرگ بات کر رہا ہوں, یہ بات چل پڑی ہے کہ بھئی ہمارا کام تو ترغیب دینا ہے, باقی نماز پڑھنا نہ پڑھنا ہے تو ان کا کام ہے. نہیں, ایک مسلمان کو آگ سے بچانا, ایک مسلمان کو جہنم کی طرف جانے سے بچانا. کسی کو آپ گڑھے میں گرتا ہوا دیکھ رہے ہوں اور آپ لپک کر اس نابینا کا ہاتھ نہ پکڑیں تو آپ کتنے بڑے ظالم ہوں گے. بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی ہے جو 1000 آدمیوں کا نماز پڑھا رہا ہے, ان 1000 مقتدیوں کی نظر نہیں پڑی, لیکن امام کی نظر پڑ گئی کہ سامنے بغیر منڈیر کا, بغیر دیوار کا کنواں ہے اور ایک نابینا اس کنویں کی طرف جا رہا ہے اور امام دیکھ رہا ہے کہ یہ گر جائے گا. اگر خدا کی قسم ان 1000 نمازیوں کی نماز کی فکر میں اس کو نماز توڑ کر جا کر نہیں روکے گا تو یہ قاتل بنے گا, یہ ظالم بنے گا سب سے بڑا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا کرتا, میں تو نماز پڑھا رہا تھا. ایک مسلمان کی جان ہلاک ہو اور آپ امامت کرنے کی وجہ سے صرف 1000 آدمیوں کی نماز, کہ ان کی نماز کا کیا ہوگا. اس آدمی کو لپک کر نہ پکڑیں اور یہ خیال کریں کوئی اور دیکھ لے گا, نہیں پڑی کسی کی نظر. اس کی جان کی ہلاکت کا گناہ اس امام کو ہوگا جس نے نماز توڑ کر اس کو کنویں میں گرنے سے نہیں بچایا. یہ بہانہ نہیں کر سکتا کبھی بھی نہیں کہ 1000 آدمی کی نماز سے کیا ہوتا. مولوی صاحب کے ملفوظات پڑھا کرو تو پتہ چلے گا کہ دوسروں کو دعوت دے کر عمل کی طرف لانا کتنا اہم ہے. فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے اور کوئی نیا آدمی آ جائے اور مسجد سے واپس جانے لگے منہ دھو کر, پانی پی کر, استنجا کر کے, اور یہ نفل نماز میں مشغول ہے, اس کو چاہیے کہ نماز توڑ دے, نماز توڑ کر اس آنے والے سے ملاقات کرے. اگر جانے کا تقاضا ہے اس کو تو پہلے اس کو دعوت دے, اس کو بٹھا کر سمجھائے, بعد میں نفل پوری کر لے. اور اگر یہ ٹھہرنے والا ہے تو اسے پوچھ لے کیا میں نماز پوری کر لوں پھر آپ سے ملاقات کر لوں. اگر یہ ٹھہرنے والا ہے تو نفل پوری کر لے, اگر یہ جانے والا ہے تو پہلے اس کو دعوت دے, بعد میں نفل پوری کرے. یہاں تک ملفوظات میں چھپا ہوا ہے, اور یہ ملفوظات کوئی کسی عام آدمی کے جمع کیے ہوئے نہیں ہیں. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے گہرے اور متبحر عالم کہ اس زمانے کے چند علماء میں سے ان کا نام, انہوں نے یہ ملفوظات دعوت کو حضرت کی سمجھانے کے لیے, اور واقعی ایک حقیقت ہے, ایک حقیقت ہے یہ کہ اللہ نے حکم دیا جبرائیل کو اس بستی کو اٹھا کے الٹ دو. اے اللہ اس میں تیرا فلاں بندہ ہے جو کبھی تیری یاد سے غافل نہیں ہوا, اللہ نے فرمایا اس زمین اٹھا کے الٹ دو. کیوں؟ اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ تم بے اعتبار فرد کے نہیں ہو, تم بے اعتبار امت کے ہو. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لانا اور بہت اکرام سے, احترام سے سمجھا کر, نرمی سے نماز کے لیے پوچھ لینا کہ نماز تو آپ نے پڑھ لی ہوگی, کہے گا نماز نہیں پڑھی, نماز پڑھ لو, نماز نہیں پڑھنی آتی, یہ نماز کا طریقہ ہے. امت کو فرائض کی ادائیگی پر لانا محنت ہے, ورنہ نماز کی آواز لگانا کیا محنت ہے. میں پہ ایک سوال کرتا ہوں, کوئی آدمی کسی گڑھے میں گر گیا, کسی کنویں میں گر گیا, آپ کھڑے ہو کر اس کو ترغیب دیں کہ آپ باہر نکل جائیں ورنہ آپ مر جائیں گے اور اس میں گرنا مناسب نہیں ہے, یا آپ ان کو الزام دیں کہ آپ اس طرف کیوں چل رہے تھے, دیکھ کر کیوں نہیں چل رہے تھے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا. نہ الزام دینے سے کوئی فائدہ ہے اور نہ باہر نکلنے کی ترغیب دینے سے کوئی فائدہ ہے. جو گناہ میں پڑ جانے والا وہ کسی گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے. ایک صحابی کا قول ہے یہ, وہ فرماتے ہیں, براء ابن عازب غالباً, یا شاید ابو الدرداء فرماتے ہیں, ابو الدرداء فرماتے ہیں شاید, کہ
گناہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کسی گڑھے میں گر جانے والا، تم اس کو نکالو گے نہیں گڑھے سے؟ اس زمانے میں مسلمان کو منکرات پر جتنا الزام دے رہا ہے، اتنا اس کو منکر کے ماحول سے نکلنے کا اہتمام نہیں کر رہا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ گڑھے میں گرنے والے کو آیا الزام کی یا نکلنے کی ترغیب کی ضرورت ہے، یا اس کو نکالنے کے انتظام کی ضرورت ہے؟ بولو بھائی، نکالنے کی ضرورت ہے کہ نکلے اس ماحول سے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ مسجد کے ماحول میں لا کر اللہ کا فریضہ ادا کرایا جائے۔ وضو نہیں کرنی آتی، وضو کا طریقہ بتاؤ، نماز ادا کرواؤ، اس لیے کہ امت کو ارتداد سے بچانے کا خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ مسلمان کسی طرح نماز پر آ جائے۔ مسلمان نماز پر آ جائے، یہ سب سے بڑا سبب ہے امت کو جہنم سے بچانے اور امت کو اسلام سے نکلنے سے بچانے کے لیے، کیونکہ نماز کا چھوڑ دینا یہ کفر و اسلام کے درمیان کے فرق کو ختم کر دے گا۔ صحیح حدیث ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان صرف نماز کی آڑ ہے، اگر نماز نہیں ہے تو کفر اسلام کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو نماز کے فریضے پر آمادہ کریں، اس لیے کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کو نماز پر آمادہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود اپنی نمازوں میں کمال پیدا کریں، اس لیے کہ دین میں کمال پیدا ہو نہیں سکتا جب تک نماز میں کمال نہ ہو۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی ایک بڑی غرض، ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں خروج سے، کیونکہ اپنے کمائی کے نقشوں سے، بیوی بچوں کے تقاضوں سے اور گھر کی غفلت کے ماحول سے نکل کر آ گئے ہیں۔ یہ خروج ایمان اور عبادات کی تکمیل کے ہمارے ایسا کا ملفوظ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اپنی عبادات اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یہ خروج اس لیے ہے تاکہ ہم اس مشغولی سے نکلیں جس مشغولی کی وجہ سے نمازیں ضائع ہوتی ہیں۔ دن بھر کے تھکے ہوئے آئے تجارت کے کاموں میں اور تہجد چھوٹ گئی اور عادت ہی نہیں رہی، حالانکہ اس کے لیے رزق اور اس کے لیے برکتیں اور رات کے قیام میں اور فجر کی نماز میں لکھ دی گئی ہیں، مگر ان کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں۔ یہ اسباب کے ماحول میں ہیں، اس ماحول سے نکلے اس لیے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ان اسباب میں رہ کر اعمال کتنے ضائع ہو رہے تھے، ان اعمال میں رہ کر اسباب کا معیار کتنا گھٹا ہوا تھا۔ اس ماحول میں آ کر جہاں 24 گھنٹے اعمال کا ہی ماحول ہے، اس میں یہ موقع ہے اپنی عبادات میں کمال پیدا کرنے کا۔ مولانا ایسا کا ملفوظ ہے کہ اللہ کے راستے کا خروج عبادات کی تکمیل کے لیے ہے۔ تو ساتھ ہی تھا بیان عالم امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا، جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئی بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔